الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال الله تعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے ہر منڈے کی طرح رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں، مفید باتیں جو میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے، سامعین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مفید ہو، اس کو لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں، میری زبان پر صحیح سچی بات عطا فرماوے کہ جس سے سننے والے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، those who listening from anywhere, Allah give them benefits and they get benefits inshallah from the Quranic and wazaif from the hadith and awliya kiram۔ لیکن ہم وظیفہ شروع کریں اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے میری ریکویسٹ ہے پھر مؤدبانہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گروپ میں شیئر کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرماوے اور جو بھی لوگ اس پر عمل کرے اس کا مکمل ثواب اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی اس پروگرام کو شیئر نہیں کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، ان تمام سے میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پروگرام شیئر کریں۔ انشاءاللہ جو الخیر سے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے اور آپ کے شیئر کرنے کا ثواب مکمل اللہ آپ کو عطا فرماوے۔ ہزاروں آدمی آپ کے بتلانے کی وجہ سے اگر وہ پڑھیں گے، دیکھیں گے، عمل کریں گے تو کئی لوگوں کا کام بن جائے گا، اور دکھی اور پریشان لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو کم سے کم رہنمائی کرنا ہی بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر وہ کتنوں کو بتائیں گے، وہ کتنوں کو بتائیں گے۔ الحمدللہ کئی حضرات کے فون آتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ فلانے نے ہمیں بتلایا کہ آپ کا پروگرام فلاں اور فلاں ہے، الحمدللہ ہم نے پڑھنا شروع کیا، کافی فائدہ ہوا۔ آج بھی کتنے لوگوں کے فون آئے، میسیجز آئے کہ ہم انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں، آپ کا پروگرام لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، لوگوں کے لیے is very beneficial for everyone۔ انشاءاللہ
دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور سارے ناظرین ناظرات کو اللہ قبول فرمائے، جو کچھ بھی پڑھیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، چاہے وہ ایک اللہ کا نام ہی کیوں نہ ہو، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ یاد رکھو، وظیفہ کو ہم پڑھتے ہیں لیکن شرائط کے ساتھ پڑھا کریں، وضو کے ساتھ کوشش کریں، ضروری نہیں ہے لیکن وضو کے ساتھ پڑھیں تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ پر یقین رکھ کر پڑھیں، پھر فرض نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھیں، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اور اپنی نیت کو سامنے رکھیں کہ کس نیت سے میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، چاہے اللہ کا نام ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا نام ہی کیوں، اگر اللہ کا ایک نام کا ادب کرے تو اللہ تعالیٰ ولی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ولی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو شراب پینے والے تھے اور جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹی سی کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا، اپنے اس کو صاف کیا، بوسہ دیا اور اس پر تھوڑا سا عطر لگایا اور اپنے گھر جا کر کے اونچی جگہ پر اس کو رکھ دیا اور واپس شراب پینے کے لیے چلے گئے۔ اس زمانے کے ایک بزرگ کو خواب کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ جا کر بشر حافی کو بتلاؤ کہ آپ کا نام ہم نے اولیاء کرام کی لسٹ میں لکھ دیا ہے۔ وہ سوچنے لگی وہ کیسے؟ پھر ان کو بتلایا گیا خواب میں کہ تم نے میرے نام کا بڑا اکرام کیا، اللہ کے نام کا، کہ تم نے ان کو صاف کر لیا، نیچے پڑا ہوا تھا مٹی میں آپ نے صاف کیا، اس پر خوشبو لگائی اور ادب کے ساتھ اوپر رکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے میرے نام کا اکرام کیا اور اس کو خوشبو لگائی، ہم نے تمہارے نام کو اولیاء کرام کی لسٹ میں لکھ دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا چاہے ایک نام ہی کیوں نہ ہو، قرآن کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، انشاءاللہ ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ہیلپ می، تو ہیلپ کرے گا۔ اب تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو ہر منڈے کو شیئر کرتے رہے، میں آپ کو ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے شیئر کرنے کو قبول فرمائے۔ ہم چلتے ہیں آگے پروگرام کی طرف۔ گزشتہ ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ ایک عمل وہ ہے جو بدن کے اوپر دم کر لیا جاتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے کسی بھی قسم کا درد ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو بدن کے اوپر دم کیا جاتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے کہ زیتون کے تیل میں دم کر کے، کچھ قرآن کی آیت ہے جس کو دم کر لیا جائے اولیو آئل میں، اور پھر اس کو کیا کریں، اپنے بدن کے اوپر مساج کرے، جہاں جہاں درد ہے رات میں سونے سے پہلے اچھی طریقے سے بیٹھ کر کے اس کو مساج کریں جہاں کہیں بھی درد ہے۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں دم والا آئل، یعنی ایسا آئل جس میں دم کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے، اس کی طرف میں نے گزشتہ منڈے کو اشارہ کیا تھا۔ دم کیا کرنا ہے وہ تو میں نے بتلایا تھا، لیکن اب چلتے ہیں کہ اولیو آئل میں دم کر کے اس کو بھی بدن کے اندر بدن کے اوپر مساج کریں۔ اسی طرح یہی آئل ہے، اگر اولیو آئل کسی کے اوپر سحر ہے، جادو ہے، جس کی وجہ سے چھاتی میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، شولڈر بھاری رہتے ہو، ہیوینس فیل کرتا ہے، suddenly the heaviness you can feel on your shoulders, on your head, on your forehead, headache starts suddenly، اور اسی طریقے سے پیروں کا کھینچنا، یا اس کے اندر پیروں کے اندر میں چونٹی کی شکل میں چلنا، ایسا لگتا ہے کوئی چیز چل رہی ہے خون کے اندر میں، ان تمام کے لیے یہ زبردست عمل ہے جو آپ نوٹ کر لیں یا لکھ لیں یا یاد کر لیں۔ وہ کیا ہے کہ اس آئل کے اندر میں ہمیں دم کرنا ہے۔ اس وظیفے کو بتلاؤں اس سے پہلے آپ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
اور اس پر آیت الکرسی بھی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آگے چلتے ہیں، تو وہ جو آئل ہے، وہ آئل ہے، اس آئل کے اندر میں، اس آئل کے اندر میں دم کرنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 7 ٹائم، 7 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت۔ یہ سورہ توبہ اینڈ ہوتی ہے 11 پارہ فرسٹ کوارٹر میں، اس کی آخری 2 آیت جو آپ سب کو یاد ہے، اور یاد نہیں تو یاد کر لے، بڑی مبارک آیت ہے، بہت اچھی، جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ وہ آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ لاسٹ 2 آیت اب سورہ توبہ، بہت زبردست آیت، 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد سورہ حشر پارہ نمبر 28، وہاں پر کوارٹر فنش ہونے کے بعد آخری 4 آیتیں، لاسٹ 4 آیتس اب سورۃ الحشر۔ قربان جاؤں، بہت زبردست اللہ کا کلام، اللہ اکبر۔ شروع کدھر سے کرنا ہے؟ یہ 2 آیت ہو گئی 7 ٹائم، میں بتا رہا ہوں، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر بدن میں درد ہو تو اولیو آئل میں، اور اگر جادو اور جن کا اثر ہے تو مسترڈ آئل میں۔ اگر جادو اور جن کا اثر ہے، جس کی وجہ سے بدن میں درد ہے، جس کی وجہ سے بدن میں درد رہتا ہے، میں نے بتایا شولڈر بھاری رہتے، ہاتھ بھاری رہتے، پیر میں چونٹیاں چلتی ہے، تو ایسے وقت میں اس کا عمل کریں، وہ جادو واپس چلے گا اس کی طرف جس نے کیا اس کی طرف، اور بدن سے ختم ہوگا۔ ہم ایک کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی شراز صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا سے بہت خیریت سے ہوں۔ آپ خیریت سے ہوں؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر ہے اللہ کا۔ مفتی شراز صاحب، میں نے آپ کو بولنا تھا کہ کسی کو فالج ہوا ہے نا جی فیملی میں، جی، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، فالج کے لیے ایک زبردست عمل ہے، میں آپ سنتے رہے، میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے، اللہ، اوکے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب، میں نے لاسٹ ویک آپ کو فون کیا تھا، ہاں جی، تو آپ سے میں نے کہا تھا میرے بچوں کے لیے نا مجھے آپ بتائیں کہ پڑھنے کے لیے، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میری یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے، اچھا، مگر پھر بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یا رحمان یا رحیم و یا ہادی، جب بچوں کے لیے، ہاں جی، تو آپ نے کہا تھا کہ ان پہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی، مگر بچے پانی بھی نہیں پیتے، مطلب کوئی ضروری نہیں ہے، پانی پلانا ضروری نہیں ہے، آپ صرف مصلی پر بیٹھ کر بچوں کا دماغ میں سوچے، تصور کریں، اور پھر سامنے پھونک لگا دیں، سامنے بلو کر دیں،
اس نیت سے کہ میں بچے پر بلو کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کو تو سب پتہ ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ جی تو آپ نے کہا تھا 111 دفعہ، جی ہاں، زیادہ سے زیادہ 313 دفعہ۔ 313 دفعہ۔ جی تو میں آپ سے ایک درخواست کرنے والی تھی بولیے۔ کہ میرا وضو نہیں رہتا، اچھا ڈاکٹر نے گولیاں دی ہوئی ہیں مجھے، مگر پھر بھی میرا وضو نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے جلدی سے، بڑی مشکل سے میں نماز پوری کرتی ہوں۔ تو میں آپ سے درخواست کرنے والی تھی کہ آپ کچھ بتائیں ایسا کہ آپ ایسا کھانا کر کے دیکھیں کہ یہ کیا چکر ہے، بچوں پہ کیا ہو گیا کہ بچے سنتے ہی نہیں ہے، کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس یہ آج کل آپ فون انشاءاللہ رکھیں گے تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے آپ سے یہی کہنا تھا، آپ سے یہ درخواست کرنی تھی کہ دعا بھی کریں، پلیز آپ دعا کریں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو نیکی ہدایت دے۔ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ جاتے تھے، اب کچھ نہیں کرتے۔ اصل میں کیا ہے، اصل میں کیا بات ہے کہ ایک تو ہمارے بچے آج کل کیوں بگڑ رہے ہیں کہ یہ فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں تو ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور فاسٹ ڈرنک جو ہے، یہ ڈرنک ہے وغیرہ، اس کے کھانے اور پینے سے ان کے اندر میں بہت غصہ، چڑچڑاہٹ پن، ماں باپ کی نافرمانی اور تھوڑی بات پر غصے ہو جانا۔ اچھی بات بتاؤ تو غصہ کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں تو کرتے رہنے دو، ان کو کچھ نہ کہو، یہ چیز ہے۔ دوسری بات کیا ہے، ایک تو فاسٹ فوڈ ہے، آج کل عام طور پر یہ ہے۔ نمبر 2 پر اب بچوں پر نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ آج کی سائنس بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نظر اتنی خطرناک ہے۔ اس لیے بچوں کو کم سے کم دیکھ کر، ان پر دم بھی نہ کرے، دیکھ کر بسم اللہ ولا حول لا حول بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کم سے کم 11 بار ان کو دیکھ کر اپنے دل میں پڑھ لیں، انشاءاللہ ان سے نظر جو لگی ہے وہ بھی ہٹ جائے گی۔ اس لیے کہ نظر اتنی خطرناک ہے، آس پڑوس والے دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کتنے نمازی ہیں، کتنے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، یہ ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب نظر لگنے سے بچے وہیں پر رک جاتے، وہ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، اور یہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے اور زیادہ چڑچڑاہٹ پن آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ عمل جو ہے میں نے بتایا ہے، ایک تو یہ یا رحیم یا ہادی والا عمل جو ہے، اس کو پکڑے رکھیے۔ کتنے دن کرنا ہے؟ یہ 40 دن آپ کو جب تک ایسا لگے اب میرے بچے میرے قریب آ رہے ہیں، کرتے رہیے۔ نمبر دو آپ ہے نا کوشش کرے کہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر وضو نہ بھی رہے تو کچھ نماز پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ کر مصلی پر قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ سے کہے، اللہ تیرے نبی نے کہا ہے اور تیرے نبی کی بات سچی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کی دعائیں آسمان عرش تک پہنچتی ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تیرے نبی کی بات سچی ہے، اگر میں جھوٹی ہوں لیکن تیرے نبی کی بات سچی ہے، میں دعا کرتی ہوں، میں گنہگار بندی ہوں، میں دعا کرتی ہوں اللہ میری دعا قبول کر لے کہ میرے بچوں کو پھر دوبارہ ہدایت پر لگا دے، صحیح راستے پر لگا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ پڑھ کر اللہ کے نام پڑھ کر دعا کریں۔ نمبر 1۔ مفتی صاحب میں جب دعا کرتی ہوں نا تو میں رو کے کرتی ہوں تو بچے کہتے ہیں روتی کیوں ہو، آپ کو کیا ہو گیا، بتاؤ میں کیا کہوں؟ بس ان کو کہو بس اللہ کے سامنے تمہارا رونا روتی ہوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ کہہ کر ان کو دعائیں دے دے۔ کبھی اپنے بچوں پر غصہ نہ کرے، کبھی اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دے، کبھی اپنے بچوں کو برا نہ کہے، چاہے کتنے ہی خراب ہو، ورنہ پھر ہماری بد دعا کا اثر ہم پر ہی آتا ہے۔ جی نہیں بد دعا نہیں دیتی۔ جی اللہ خیر فرمائے گا۔ میں آج بیٹھ کر یہی دعا کرتا ہوں، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، پورے UK میں اور قریب UK میں سب جگہ سن رہے ہیں، سب آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ سب آپ کے بچوں کو بھی اور سارے لوگوں سب کے بچوں کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سب آمین کہو۔ اللہ قبول کرے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر انشاءاللہ پھر کون، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر آمین دے، آمین تندرستی دے آپ کو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ کیسے بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ آپ وظیفے پہ جاتے ہو، میں تو پڑھتی رہتی ہوں ہر وقت۔ جی بتائیے۔ وہ نا
میں بھی شادی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے یہ پوچھنا ہے، کوئی خاص وظیفہ بتائیں مجھے. جو بتاتی وہ تو میں پڑھتی ہوں، بڑا شوق سے پروگرام ہی دیکھتی ہوں آپ کا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ. وہ نا ایک میرے بیٹے کا مکان ہو تو کافی عرصہ گیا، وہ نا سیل پہ لگایا ہوا ہے، وہ اس کا کوئی نا کام نہیں بن رہا. تو کوئی دعا بتائیں آپ پڑھنے کے لیے، اس کے لیے، اور بچوں کی شادی کے لیے، اور بچے کہنا بھی مان جائیں یہ بھی میں. جی بچوں کی دعا شادی بتائیں. کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے آپ اگر قرآن پڑھ سکتے ہیں تو سورۃ الرحمن سے بڑھ کر کوئی سورت نہیں. وہ اس تو کا میں نام، دن میں 2 دفعہ پڑھتی ہاں ہوں. اس کو پڑھنے کے بعد، میں پڑھنے کے بعد ٹی وی، میں فون بند کرتی ہوں، پھر میں ٹی وی پہ سنوں ٹھیک گی. ہے آپ سنتے رہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ٹھیک ہے میں بند کرتی ہوں ٹھیک پھر. ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو کہہ رہا تھا کہ بچوں کی شادی کے لیے عام طور پر ایک تو بچے نافرمان ہیں، اور ایک بچوں کی شادیوں کا مسئلہ یہ، اور تیسرا بدن کے دردوں کا مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے گھر گھر میں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اتنا عام ہو چکا ہے. سب سے پہلی بات یہ، بچوں کی شادی کے لیے سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں. اس کو دلہن کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن ہے. یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے یاسین شریف قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے، اس طرح اس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. ہزاروں علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس کو پابندی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ پڑھا ہے اور اپنے بچوں کو پانی میں دم کر کے پلایا ہے، اللہ پاک نے ان ایک الگ بات ہے. ایک تو شادی کے لیے وظیفہ سورۃ الرحمن ہے، لیکن اگر بچوں پر ہی نظر لگی ہوئی ہو کہ ان کی شادی نہیں ہوتی، ان پر نظر لگ چکی ہے، تو ایسی صورت میں تو ان کی نظر کا علاج بھی کرنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ لا قوت الا باللہ 11 بار پڑھ لیں. اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو فرمانبردار بنا دیتا، ان کے اوپر جو نظر لگی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ میں، اور میں کہا کرتا ہوں، کوئی ضروری نہیں بچوں پر دم کرنا. اگر بچے اچھے ہیں ٹھیک ہے، دم کرنے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کھانا تو ماں روزانہ پکاتی ہے، اس کھانے میں ہی دم کر لیا کرو، سب کے لیے فائدہ ہے. اس لیے کہ کھانا بھی تو پیٹ میں جائے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی. یا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر بچوں کا تصور کرے کہ میرا یہ بچہ ہے، میرا یہ بچہ. آدمی بیٹھ کر کے ساری دنیا کا تصور کر سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر اپنی دکان کا سوچ سکتا ہے کہ میری دکان کیسی ہے، کدھر بیٹھنے کی چیز ہے، کدھر آفس ہے وغیرہ. سب آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اپنے بچے کا چہرہ دماغ میں نہیں ہوتا. اس کو دماغ میں تصور کر کے بسم اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے کہ اللہ تیرے سوا کسی کے اندر میں طاقت نہیں، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، ایک اللہ ہی ہے کرنے والا. اللہ سے یہ مانگے 11 بار 15 بار پڑھ کر، پھر سامنے ایسا سمجھ کر کہ بچے سامنے کھڑے ہیں، پھونک لگا دیں، یہ سمجھ کے. لیکن نیت ضروری ہے، پڑھتے وقت نیت ضروری ہے. پانی میں دم کر کے پلا دیں، کھانے میں دم کر کے پلا دیں، یا کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ ان پر دم نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے just sit down and blow in front of you with intention انشاءاللہ. اور اس سے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے بچوں کے. اور مکان کے بیچنے کے لیے میں نے بتایا کہ اگر وہاں کوئی رکاوٹ ہو یا اور کوئی پریشانی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار 5 بار 7 بار پانی میں ایک بوٹل میں دم کر لیں، اور جا کر کے وہاں گھر کے سامنے اپنی جو گارڈن دروازے کے سامنے اس کو چھڑک دے، نیت کر کے کہ اللہ اس گھر کے بکنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو دور فرما دے اور اس کو بیچنے کا ذریعہ بنا دے، یعنی آسانی سے اس کو بکوا دے. اس طرح سے وہاں پانی چھڑک دے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. فالج کے لیے زبردست عمل ہے. فالج اگر کسی کو ہو جائیں تو اس کے لیے مسترڈ آئل کو، یہ بہت گرم ہوتا ہے، اور تلوں کا تیل جو ہے سیسمڈ آئل اینڈ مسترڈ آئل اینڈ اولیو آئل، اس کو 100 گرام لے کر سب کو مکس کر دیں. سیسمڈ آئل، مسترڈ آئل اینڈ اولیو آئل، 3 آف دیم، اس کو مکس کر لیں
اور مکس کر کے اس کے اندر میں دم کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بریک کے بعد پھر بتاتا ہوں، یہ عمل بہت زبردست عمل ہے، پھر آگے ہم اپنی بات کو بڑھائیں گے۔ آپ لوگ سنتے رہیے، انتظار کیجئے، انشاءاللہ پھر دوبارہ میں بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔